اسی حیدرآباد کی سرزمین پر ایسے بھی لاشعورے، ایسے بھی لاخیرے ہیں جو ایک ایک رات میں شادی کے نام پر 1-1 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے مجرم ہیں جو بے شمار بچیوں کی شادیوں پر روک لگا کر اپنی بچی کی شادی شہزادی کی شادی کے طور پر دکھا کر اپنے پیسے جہنم میں پھینکتے ہیں اور خود اپنی لاشوں کو جہنم میں پھینکنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی شادیوں میں جائیے اس کے لیے کہ وہ بے غیرتوں، بے شرموں، بے حیاؤں، اس امت کو نقصان پہنچانے والے مجرموں، کہیے ان سے ان کے کھانے کا بائیکاٹ کیجئے، کہیے تمہارا ایک نوالا ہمارے لیے حرام ہے۔ آج یہ مصرفانہ، مترفانہ اور جاہلانہ شادیاں ہو رہی ہیں، اس میں داڑھی والے حافظ، ملا، پیر، مرشد سب شریک ہو کر سند فراہم کر رہے ہیں جواز کی۔ سنت کو روندنے کے لیے پیر اور شیخ اور مولانا اور حافظ سب کھڑے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں۔ ایسے بے غیرت اور بے شرم مولویوں کو راستے سے ہٹاؤ۔ انہوں نے سب امت کو تباہ کیا ہے، جو شریک ہوئے گمراہیوں میں شریک، غلط شادیوں میں شریک، غلط رسومات میں شریک، دولت مندوں کے گھروں کے پھیرے لگانے والے، ایسے انسانوں کے فقیروں کو راستے سے ہٹاؤ، اللہ کے فقیر پیدا کرو۔ ضرورت اس بات کی ہے یہ تبدیلی حیدرآباد میں لانی زیادہ ضروری ہے کہ یہاں زیادہ پاگل ہے، یہاں زیادہ مجرم ہے، یہاں دولت کے نشے میں مخمور زیادہ انسان ہے۔ ان سے صاف کہہ دو کہ تمہاری یہ مصرفانہ زندگی اللہ کے اعلان کے مطابق تمہیں شیطان کا بھائی بنا رہی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اس آیت کو بڑے بڑے بینر پر لکھ دیجئے اور اس کے بعد جہاں بھی شادی مصرفانہ ہو رہی ہو وہاں یہ بینر لگا دیجئے۔ جہاں یہ اس طرح کی شادی ہوں اپنے آدمیوں کو 3-4 کو بھیجئے جو بینر لیے کھڑے ہوں خاموش کہ بس یہ ہے، یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اپنی زبان سے مت کہیے، قرآن سامنے رکھ دیجئے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ اس لیے قسم کھا لیجئے جہاں فضول خرچی و سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے وہاں نہیں جانا ہے، اور گیٹ پر کھڑے ہونا ہے فقیروں کی طرح، درویشوں کی طرح بینر لے کر کے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ یہ سب مہم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ مہم نہ چلانے سے فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج برائیاں جو ہیں وہ پھیلتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، اور آپ رو رہے ہیں، صرف تبصرے کرتے ہیں، ایک تقریر کر دیتے ہیں، اس کے بعد عمل کیونکہ ہوتا نہیں، اور آپ ہی میں سے لوگ شریک ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور دعوت نامے قبول کرتے ہیں، اور بڑے نمایاں ہوتے ہیں، اسٹیج پر بٹھائے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں، احمق اور بیوقوف کچھ نکاح پڑھانے آتے ہیں ایسے مصرفانہ شادیوں کا۔ مصرفانہ شادی ہو رہی ہے، مترفانہ ہو رہی ہے، ابلیسی ہو رہی ہے، شیطانی ہو رہی ہے، اور مولانا بیٹھ کے آیتیں پڑھ رہے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں۔ چغت ہے ایسے مولانا۔ یا تو وہاں نکاح مت پڑھائیے، یا صاف کہہ دیجئے کہ نکاح جب پڑھایا جائے گا تو اسلام کے اصول اور سنت کے اصول کے مطابق پورا نظام ہوگا۔ مذاق نہیں اڑے گا کہ اسٹیج پر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور قرآن کی آیت پڑھ دی جائے اور باہر اختلاط ہو اور گانے ہو اور بجانے ہو اور کھانے پھک رہے ہوں اور لوگ کھڑے ہو کر بندروں کی طرح کھا رہے ہوں۔ یہ سب نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے مطابق نکاح ہو تو ان شرائط کے ساتھ ہوگا، ورنہ السلام علیکم کسی پنڈت کو بلا لیجئے، پھیرے لگوا لیجئے۔ یہ فیصلہ کیجئے